بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم دیاں حمداں ثناواں کبریائیاں بڑائیاں بزرگیاں تعریفاں تقدیساں اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے خاص. درود و سلام ان گنت بے شمار لا تعداد امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے میرے انتہائی قابل
محترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دی توفیق و رحمت نال جو آیت کریمہ اس وقت تلاوت کی تھی، اللہ رحیم و کریم نے نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام دی نبوت اور ختم نبوت کا تذکرہ کیتا ہے۔ مینو کل جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فورس ضلع جھنگ محترم جناب حافظ شاہد ندیم صاحب حافظہ اللہ اشتہار سینڈ کیتا اور فرمان لگے کہ مناسبت وے 7 ستمبر 1974 اندر بہت بڑا فتنہ جو فتنہ قادیانی سی، اللہ تعالیٰ دی توفیق نال اور علماء حقہ دی محنتاں کوششاں کافشاں نال 1974 یہ کافر قرار دیتے گئے، اقلیت قرار دیتے گئے۔ تو فرمان لگے کل انشاءاللہ تسی جمعہ جیڑا ہے وہ ختم نبوت تے پڑھانا۔ میں گیا جی انشاءاللہ، میرے واسطے بہت بڑی شہادت دی بات، تو میں انشاءاللہ تعالی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت کے حوالے نال ضرور جمعہ پڑھاں۔ یہ مناسبت اور عقیدہ ختم نبوت دی اہمیت کی اونی دیر تک کوئی بندہ کامل مسلمان مومن نہیں ہو سکتا جنی دیر تک نبی پاک دی نبوت اور نال ختم نبوت دا اقراری نہ ہوئے۔ اتنا اہمیت دا حامل ہے کہ نبی پاک دی نبوت دا اقرار کرے اور ختم نبوت دا اقرار نہ کرے، ختم نبوت نو نہ منے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک نو اللہ دا آخری نبی پیغمبر اور رسول نہ منے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک تے نازل ہون والے دین اسلام شریعت نو آخری شریعت نہ منے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے نازل ہون والی کتاب قرآن پاک نو آسمانی آخری کتاب نہ منے، انہی دیر تک کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے آخری سارے بولو آخری نبی پاک دے بعد قیامت تک رب دی زمین تے کوئی نبی آ سکتا نہیں آ سکتا۔ دلائل کی نے میں انشاءاللہ قرآن پاک کئی آیات نے، میں اختصار نال چند آیات کتب احادیث اندر ذخیرہ احادیث اندر ابواب بدے محدثین نے، میں چند احادیث انشاءاللہ تعالی تسا احباب دے سامنے رکھاں گا۔ اے دلائل نے پختہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رب دے آخری نبی آخری رسول نے، میرے محبوب دے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ قرآن پاک دھیان نال سننا اور محبت پیار نال سماعت بھی فرماؤ تے نوٹ بھی کرو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک نبوت دا دروازہ اللہ نے میرے محبوب تو بعد بند کر دیتا ہے، نبوت دا سلسلہ بند کر دیتا ہے۔ دلیل کی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ قرآن پاک دی پہلی آیت
اللہ فرماتے نے اسی نہ بنایا نبی پاک نو پیغمبر تے رسول کافۃ للناس، جیڑا ختم نبوت ہے جناب، جیڑے جملے دلالت کر دے نے کافۃ للناس، ساریاں لوگاں واسطے، بشیراں و نذیرا، خوشخبریاں دین والے ساریاں لوگاں واسطے کافی نے، ڈران والے ساریاں لوگاں واسطے کافی نے۔ اس انداز نال اللہ نے کسے نبی نو نہیں آکھیا اے نبی لوگاں ساریاں لوگاں واسطے کافی ہے۔ جے نبی بعد چاڑا ہوندا لوگ سارے بولیا جاندا ہے، قوم وال نہیں، امت نہیں بولیا، قوم نہیں بولیا، علاقہ نہیں بولیا، جویں باقیاں نبیاں دے بارے بولیا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، تو جو فرمائیے مدین والے شعیب علیہ السلام ایویں نبیاں دے علاقے نبی پاک دی واری آئی تے فرمایا کافۃ للناس، اے لوگاں واسطے ساریاں لوگاں واسطے کافی بن کے آئے نے۔ قرآن پاک دی ایک اور ہے سنے آجے، اللہ پاک فرماتے نے الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ اللہ پاک فرماتے نے والذین، اے سورۃ بقرہ شروع ہو رہی ہے، والذین دلالت میں کی کرنا چاہنا تو جو والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، سونیو اے لوگ ایمان لے کے آئے جیڑا آسمان تو تواڈے تو پہلے نازل ہویا ہے، یا جیڑا تواڈے تے نازل ہویا یا تواڈے، میرے وال توجہ، جیڑا تواڈے تے نازل ہویا ہے تے تواڈے تے پہلے اللہ پاک فرماتے نے سونیو اے جڑے مومن لوگ نے، مسلمان لوگ نے، اے جو تواڈے تے نازل ہویا او دے تے بھی ایمان لے کے آئے، جیڑا تواڈے تو پہلے نازل ہویا او دے تے بھی ایمان لے کے آئے، تے انج نہیں آکھیا جیڑا تواڈے تو بعد نازل ہوئے گا او دے تے بھی ایمان لے کے آئے، نہیں نہیں نہیں، تواڈے تو پہلے دی گل کیتی ہے، بعد والے دی گل نہیں، کیوں بعد دی گل کیتی ہے تے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، تو جو فرمایا جے قرآن پاک دے انداز دے سونے ہو تواڈے تو پہلے تواڈے تو بعد ہور کسے تے نہیں بلکہ قیامت دے تواڈے تو بعد قیامت آئے گی نبی آ سکدا۔ سمجھ آئی قرآن پاک دے استدلال دی؟ نہیں سمجھ آئی تو میں قرآن پاک دیاں ہو رہتا پڑھ دیاں، چلو انج ونڈ کر دیاں، تو جو فرماؤ ذرا اللہ پاک دی ذات ہے کہ دوسری ذات نہیں، اللہ پاک نے اپنے بارے اعلان فرما دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، میں پروردگاراں، میں پالنہاراں، میں رزق دین والا کلا عالمین سارے عالم نو۔ اور تو جو فرمایا جے رب فرماتے نے میرے علاوہ عالمین دار رازق کوئی نہیں، پروردگار کوئی نہیں، لفظ بولیا تو جو فرمایا جے الحمدللہ رب العالمین، عالمین دا لفظ بولیا، جدو مکے دیواری آئی مکہ رب دی زمین تے کہ دوسرا نہیں بن سکتا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، مکہ ایک ہی ہے جیڑا عالمین واسطے، عالمین واسطے، سارے عالم واسطے ہدایت دا مرکز ہے، اور مکہ ایک ہے، دوسرا مکہ نہیں۔ ہن تو جو فرمایا جے نبی پاک دی ذات دی واری ہوئی، اللہ پاک فرماتے نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین،
العالمین رب العالمین بھی ایک ہے، اے بیت اللہ جناب ہدل للعالمین بھی ایک ہے، تے رحمت للعالمین بھی ایک ہی ہے۔ بعد جے کوئی نبی نہیں آن والا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے کتے قرآن پاک اللہ پاک نے فرمایا سونیو اعلان کر دیو اللہ جی کی گواہ، اللہ فرماتے نے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے میرے نبی جی اعلان فرما دیو لوگو، ایتھے بھی آ گیا ایھا الناس، او ساری کائنات دیو لوگو۔ جدو ہے جناب اللہ ایھا الناس کے پھر جناب قیامت تک دے آن والے لوگ مراد ہویا کر دینے۔ اللہ پاک فرماتے نے او قیامت تک دیو لوگو میرے محبوب اعلان کر دیو میں تو آڈے سارے واسطے رسول بن کے آیا، میں توڑے سارے واسطے رسول بن، انج نہیں بھی اپنے انہا لوگاں واسطے اعلان فرمائیو الناس انی رسول اللہ، میں سارے واسطے جمیعہ قیامت تک سارے لوگاں واسطے نبی، میں یا کو نبی آئے گا نہیں آئے گا۔ تے قرآن پاک دی ایک اور آیت سن لو، بڑی علماء خطبہ کو سن دیو، نبی بعد جان گے تے نبی دے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ عالم روا اندر بھی اے ختم نبوت دے ٹنکے بج رہے۔ اللہ پاک فرما دو میرے او نبیو رسولو سن لو، تو آنو نبوتاں رسالتاں کتاباں حکمتاں سب کوئی دے دیتا جائے۔ ثم جاءکم، پھر تو آڈے ساریاں دے، پھر تو آڈے ساریاں دے بعد، ثم جاءکم تو آڈے ساریاں دے، تو آڈے ساریاں دے بعد ایک رسول آئے گا، تو شیعہ دی مدد کرنی ہے، او دیتے ایمان لے کے آنا، اقرار کرو۔ میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا ثم تراخی واسطے ہوندہ ہے۔ اللہ فرماتے نے ساریاں تو بعد، جڑا ساریاں تو بعد بولے آ جائے، ساریاں تو بعد، پھر اس تو بعد کیڑی گل رہ گئی۔ اللہ فرماتے نے ساریاں تو بعد بھی کوئی گل ہوندی ہے، سمجھو تیان نال۔ اللہ فرماتے ہیں سارے تو نبوت ہے، سارے نبیوں تو آڈے سارے نبیاں دی روح جمع کر لئی، اوتے سارے نبی نے توجہ فرماؤ، عالم ارواح اندر سارے نبی نے، تے اے کانا کشیٹی دا پتر اے بھی ہوتے ہے جی۔ پہلی گل تے میرے وال توجہ، میں ممبر رسول تے کھڑا، میں ایویں نہیں کیا، مینوں کیڑی لوڑ ہے؟ او دی ماں دا نام کسیٹی ہے، او دیاں کتاباں اندر موجود ہے۔ میں کوئی ایڈا تے بد اخلاق بندہ نہیں، میں خطبہ جمعہ وچ کھڑا، میں کسے بندے نوں ایویں کہاں کسیٹی او دی ماں دا، حکیم صاحب کولوں پوچھو ماں دا نام کسیٹی، توجہ فرمائیو، میں اگے جا کے گلاں کراں۔ اوتے ایسی ساریاں نبیاں دیاں روحاں عالم رواح اندر، اللہ فرماتے نے ثم جاءکم تو آڈے ساریاں دے، جے اے اوتے سی تے اللہ نے کیا کیا تو آڈے ساریاں دے، پھر انہوں پہلے مرنا چاہیے دا تھی۔ تو آڈے ساریاں دے، تو آڈے ساریاں دے، اے ہوتے عالم رواح ویسی، جے نبی بننا ہوندہ تے بعد چ نہیں بلکہ
بعد اللہ فرما رہے نے تواڈے ساریاں دے بعد آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام آن گے۔ قرآن پاک دیاں ہور بھی بڑیاں آیتاں جو ختم نبوت دلالت کر دیاں نے۔ ہن توجہ فرماؤ ذرا میں حدیثاں دو تین سنا دیاں۔ میرے او تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا فرماندے نے بڑی معروف روایت ہے، میرے آقا فرماندے نے دنیا والے ہو میرے اللہ پاک نے باقیاں نبیاں تے مینوں 6 فضیلتاں دتیاں نے جیڑیاں اللہ نے باقیاں نبیاں نو نہیں دتیاں۔ انہاں وچوں آخری نمبر تے میرے آقا فرماندے نے باقی نبی نبی نے باقی رسول رسول نے، میں نبی بھی ہاں تے خاتم النبیین بھی ہاں، میں رسول بھی ہاں تے خاتم الرسل بھی ہاں۔ اللہ نے مینوں فضیلت دیتی ہے، ہر نبی نبی بن کے آیا، میں نبیوں دا دروازہ بند کرنے واسطے آ گیا، باقی رسول بن کے آئے، میرے تے رسولاں دا سلسلہ ختم ہو گیا۔ جلدی جلدی میں روایتاں سنا دیاں۔ دوسری حدیث میرے او تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے تواڈے پیر و مرشد مسجد نبوی شریف تے اند کر کے مسجد نبوی دی میرے آقا آپ اس مسجد نبوی دا نقشہ بھی آپ پاس کیتا ہے، بنا بھی آپ رہے نے، بنوا بھی آپ رہے نے، جگہ دا انتخاب بھی آپ کیتا ہے۔ مسجد نبوی بن رہی ہے، سنیا جے ذرا میرے آقا فرماندے نے نالے مسجد بن رہی ہے، نالے میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ اے جڑی مسجد بن رہی ہے اے مسجد نبوی رب دے زمین تے آخری مسجد نبوی ہے۔ تو جو فرمایا جے کیوں مسجد اقصی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی، بیت اللہ حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل نے بنایا، رب دی زمین تے اور نبیاں بھی مسجداں بنائیاں ہون گیاں، پر سن لو میرے آقا فرماندے نے اے رب دی زمین تے مسجد نبوی آخری مسجد نبوی ہے، کیوں میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ مسجد بنائے گا نہ کوئی مسجد مسجد نبوی کہلائے گی۔ اے مسجد میری مسجد نبوی ہے، قیامت تک اور کوئی مسجد نبوی بن سکتی؟ ایک ہی دلالت ایک ہی اشارہ ہے ایک ہی وعدے گل ہے کہ میں رب دی زمین تے آخری نبی ہاں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنگ تبوک میرے تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا فرماندے نے مولا علی پاک نو علی یار میں جا رہا ہاں اے جناب اسلام دیاں خواتین بچے بوڑھے اے سارا قبیلہ تے خاندان تے علاقہ میں تیرے سپرد کر کے چلے آواں، میں لشکر لے کے جان لگا ہاں۔ حضرت مولا علی کہنے لگے جی مینوں کیوں نہیں نال لے کے جاندے؟ آقا فرماندے نے علی تیرا تے تیری تے میری مثال ایویں وے جویں موسیٰ تے ہارون علیہ السلام دیے، پر فرق نویں علی میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا، میرے بعد کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ ایک اور حدیث سن لو جو بڑی معروف ہے، تو کل سارے تقریباً یاد ہے۔ آقا فرماتے نے لو کان بعدی نبی لکانا، بولنا تھوڑا جا، لو کان بعدی نبی اور میرے بعد اگر نبوت دا سلسلہ جاری رہنا ہوندا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوندا تے کون ہوندے؟ تسی بولو مینوں مزہ ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آقا فرماتے نے میرے بعد اگر رب نے کسے نو نبی بنانا ہوندا عمر بن خطاب رب دی زمین تے نبی ہوندے، پر میرے بعد کوئی نبی۔ شیخ حافظ محمد گوندلوی جتھے لیٹے نے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرما، سرخال اہل حدیث محدث زمان ایسا حدیث دی تشریح بڑی کمال تشریح کی تھی۔ پتہ کی فرما دے رہے
فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوندا تے کون ہوندے؟ عمر ہوندے۔ پھر مثال دے کے گل سمجھائی، کہنے لگے کوالٹیاں پائیاں جاندیاں سن ہیں، اوصاف تے صفتاں ہے سن، کوالٹی ہے سی حضرت عمر بن خطاب وچ نبوت والی، لیکن چونکہ نبوت والا سلسلہ بند ہے تے مثال دے کے آندے نے، مثال دیتی حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، فرماندے نے ایویں کہہ لو کہ گورنمنٹ نے اعلان کر دیتا کہ فلاں محکمے دے اندر 100 سیٹاں خالی نے، کنیاں؟ مثال 100 سیٹاں خالی نے تے میرٹ تے جناب لوگاں نو بھرتی کیتا جائے گا تے کہندے نے بھرتی ہون واسطے بندہ چلا گیا 150 تے میرٹ تے سارے ہی اتر دے نے، میرٹ تے نمبر سارے دے برابر نے، او جو انہوں نے اصول نظم بنایا سارے پورے اتر دے نے، میں گماندہ 100 چاہیدہ بندے 150 نے، ہون چاہیدہ ہی صرف 100 سیٹاں کنیاں نے؟ بولو سیٹاں کنیاں نے؟ میں نہیں تشریح کیتی ہے، حافظ محمد گوندلوی، میں تو انہوں پتہ اسلاف والا بندہ اسلاف کی گل کر رہے ہیں، کہنے لگے سیٹاں 100 نے تے بندہ 150، ہون 100 رکھیا جائے گا تے باقی 50 نہیں رہے، حالانکہ اے بھی میرٹ تے نے، نمبر انہاں دے بھی پورے نے۔ حضرت محمد گوندلوی حافظ محدث گوندلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سن لو لوگو نبوت دا سلسلہ بند ہے، حالانکہ نبوت والی گل تے میرے عمر بھی پورے اتر دے، جے نبوت دا سلسلہ جاری ہوندا تے عمر بھی رب دے، نبی پاک نے فرمایا صدیق اکبر بھی رب دے نبی بن جاندے، اللہ اکبر کبیرہ، اور جے عمر بن خطاب نبی نہیں تے رب دی زمین تے کوئی نبی۔ اللہ دی قسمیں میں سچی گل دسا، اے تے قرآن و حدیث تے بڑے دلائل ہے نا، جڑے بندے نے کلمہ پڑھیا نا مصطفیٰ دا، او تے کدی کسے کو یہ سوال بھی نہیں کر سکتا کہ او تیرے نبی تے فلاں بندے دے نبی ہون دی دلیل کی، او تے دلیل بھی نہیں منگدا، اینا پختہ یقین ہوئے نبی پاک دی ختم نبوت تے کہ بندہ کو کہے فلانا نبی ہے، انج نہ کہے دلیل کی ہے، او دے کل قرآن و حدیث دی دلیل ایڈی پختہ ہے کہ ساڑھے مصطفیٰ دے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے تے زمین دی گل ہے نا، میں 2 حدیثاں سنا دیا میرے وال تو جو رکھو ذرا، قیامت دا دن ہوئے گا میرے محبوب آخری نبی نے، نبی کوئی نہیں آئے گا، مسند احمد دی حدیث سن لو، جدو لوگ سارے نفس و نفسی دا عالم ہے، میرے آقا فرماندے نے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کو جان گے، نو نبی دے کول چلے جان گے، ایج کر کے نبیاں کول جاندے ہیں جدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آن گے کہ حضرت عیسیٰ والا کی کہن گے، میرے وال تو جو رکھے آجے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے جاؤ لوگو آمینوں دے لال کول چلے جاؤ، حدیث دے الفاظ نے مسند احمد دیئے، نال میں سال دین گے، کہن گے ایک گلتے دسو نا، ایک بندے نے کسے برتن دے اندر کوئی چیز بند کر دیتی ہے، ایک بندے نے کوئی برتن لے آئے برتن اندر چیز بند کر دیتی ہے، وہ دے اندر کوئی چیز رکھی ہے، وہ دونوں جناب بند کر دیتا گیا ہے، مور لگا دیتی گئی ہے، اور وہ بچوں کڑنا چاندہ ہے تے کی کرے، بندے آندے نے جناب وہ جڑی مور لگی ہے یا بدہ ہویا ہے انہوں کھولنا پئے گا تے پھر جناب وہ چیز باہر آئے گی۔ قیامت والے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم نو کہہ رہے نے جاؤ پھر او نبوت دا دروازہ بند کرنے والے رب دے آخری نبی کو چلے جاؤ، مثال دے کے گل سمجھائی، آج اے ساریاں گنڈاں آج اے سارے دروازے کھلوان گے تے آمینہ دے لال کھلوان گے۔ میں جیڑی استدلال کرنا چاہنا او تھے کیا اے نبوت دا دروازہ بند کر کے آئے، ایک قیامت والے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر، اے مسند احمد دی حدیث ہے، پھر صحیح البخاری دی حدیث سن لو، صحیح البخاری دی وہ دے الفاظ دی ملدے جلدے نے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے قوم ساری امتاں ساریاں میرے کول آ جان گیاں تے مینوں آ کے لوگ والا کی کہن گے، ساڈے ورگے لوگ اللہ دی توفیق نہ جنہاں نے ایتھے نعرہ ختم نبوت لایا، اسی جاواں گے انشاءاللہ
انشاءاللہ اسی جاواں گے انشاءاللہ میں انشاءاللہ تعالی اسی کٹھے ہو کے سارے جمعہ پڑھن والے ہو اسی جاواں گے تے جا کے آکھاں گے نبی پاک نے فرمایا میرے کول آن گے آگے کہن گے سونے ہو اسی تواڈے علاوہ رب دی زمین تے کسے نو نبی نہیں سمجھدے اسی نعرے لائے ختم نبوت اسی ڈنکے بجائے ختم نبوت پہرے رے لہرائے ختم نبوت اسی آگے آمینہ دے لال دے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آقا فرما دے نے میری قوم مینوں آگے کہے گی سونے ہو تسی آخری نبی ہو تسی نبوت دا دروازہ بند کرنے والے نبی ہو آقا فرما دے نے جدو مینوں اوتھے قیامت والے دن میری امت آگے کہے گی اللہ دے نبی جی اسی تانوں خاتم النبیین خاتم الانبیاء منن والے ہیں میں سفارش کر کے امت نو جنت وچ لے جاواں گا اللہ عیسیٰ علیہ السلام اوتھے بھی کہہ رہے نے جاؤ او دے کول جنہیں نبوت دا دروازہ بند کیتا آقا فرماتے امت اوتھے بھی آگے کہے گی تسی آخری نبی ہو تو جو فرماؤ ذرا کئی روایتاں تے کئی حدیثاں تے کئی آیتاں اور بھی استدلال کر دیاں ختم نبوت ہن جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جھوٹے بے ایمان لانتی کذاب ایک اپنے جناب کئی ادوار اندر نبوت دا جھوٹا دعویٰ کرنے والے اے آئے اور میرے نبی نے خود فرمایا آقا فرماتے نے ثلاثونا کذابونا آقا فرماتے نے دجالون آقا فرماتے نے میرے تو بعد 30 جھوٹے بے ایمان دجال ایسے ہون گے جیڑے نبوت دا دعویٰ کرنگے کیتا اور صحابہ دے دور جی کیتا نبی پاک علیہ السلام دے دور جی کر دیتا مسیلمہ کذاب نے کیتا ہن اگلی گل پہلی گل ہے میں بڑی جناب جلدی نال کئی آیتاں جناب جدوں تو استدلال کیتا کئی روایتاں ہن اگلی گل سنو کرنا کی چاہیے ایک مسلمان مومن دے سامنے وہ بندہ نبوت دا دعویٰ کردا ہے تے ایک میں ونڈ کر دیاں کوئی بندہ نبوت دا دعویٰ کر بھی دے نا تے آپ ہی نہیں مارن لگ پینا اسلامی حکومت جتھے ہوندی ہے نا وہ ایکشن کنے لینا ہوتا ہے بولو حکومت نے اے جے مسئلہ کے منج دی گل اے نہیں بھی کسی دے کوئی شک پیا انہیں اج کیا اج تو جمعہ پڑھ کے جاؤ روکی صاحب نہیں کرنا اسلامی ملک دے اندر حکومت خود سزا دیندی ہے اور جناب گورنمنٹ نے انہاں نو کافر قرار دیتا ہے اسمبلی اندر گورنمنٹ نے قرار دیتا ہے نا سزا بھی ہوتا ہے کہ توجہ فرمائیے ہن گورنمنٹ آ گئی حکومت آ گئی وزارت عظمیٰ آ گئی صدارت آ گئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ان خلیفہ بلا فصل دے کول آئی ہے تے پتہ لگا او مسیلمہ کذاب جیڑا ہے انہیں جھوٹا دعویٰ کر دیتا ہے نبوت دا دعویٰ بھی کافی سارے منن والے بھی زیادہ ہو گئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مسیلمہ کذاب وال نبی پاک دیاں یارانو ایک دستہ ایک گروہ ایک جماعت تیار فرمائیے فرمان لگے جاؤ جا کے رب دی زمین تے ایسا نپاک وجود نہیں رہنا چاہیے جن نے نبی پاک دے با نبوت دا دعویٰ کر دیتا ہے نام تو جنگ بڑی معروف ہے جے دے اندر نبی پاک دے تقریباً 1200 صحابہ شہید ہوئے جنہ وچوں 70 صحابہ گلے انصار نے اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک دے یاراں نے نبی پاک دی ختم نبوت واسطے جاناں دے نذرانے پیش کر دیتے اپنیاں جاناں دی پرواہ تک نہیں کیتی اللہ اکبر کبیرہ اے جنگ واسطے انج کر کے اختصار نال مسیلمہ کذاب دا محاصرہ کر لیا اے دیوی جنگ جو بڑے نے لڑائی ہو رہی ہے حضرت جناب ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ انہاں دا بھتیجا اگے کہن لگا میں آکھیا چاچا کی پہ کر دے ہو لڑائی ہو رہی ہے کہن لگے یار ٹھہر جاؤ انہاں نے کفن پا لے ہیں کفن جناب خوشبو لا لئی ہے تلوار پکڑی تے جناب نبی پاک دی جناب نبوت تو بعد نبوت دا دعویٰ کرنے والا بے ایمان مسیلمہ
کذاب دے انہاں بدماشاں دے نال لڑائی شروع کر دیتی ہے. لڑدیاں خوشبوئاں لگیاں ہوئیاں جناب کفن پہنیا ہویا تے جام شہادت نوش کر جاندے نے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی دیاں یاراں تے اس جنگ اندر جنگ یمامہ اندر واشی بن حرب بھی ہے رضی اللہ تعالی آندے نے. جدوں مینوں خبر میں سندا سا نا توجہ فرمائیے کہ مسیلمہ نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے تے مشورہ ہو رہا ہے کہ اودے نال جنگ کرنی ہے تے انہوں مارنا ہے. تے میں کہندا سا یا اللہ مینوں موت نہ آئے, میں اس مسیلمہ نو خود قتل کراں. مینوں وہ اپنی غلطی وہ خطا یاد آندی سی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو شہید کرنے والی. تے میں کہنا یا اللہ کوئی ایسے بے ایمان نو قتل کروا تاکہ قیامت والے دن میں ایک انج دی نیکی بھی لے کے جاواں. میں کہاں یا اللہ جے میرے کول او غلطی ہوئی ہے تے میں اے کم بھی کر کے آیا. کہنے لگے مینوں بھی نال تیار کر دیتا گیا. واشی بن رباندے نے اوہی نیزہ تیز نوک والا میرے کول ہے. کہتے ہیں لڑائی ہو رہی ہے. اینج کر کے نا سیڑھی جی دے اوتے کھڑا ہے. کہنے لگے میں نشانہ بدا نشانہ ماریا میں سیدھا سینے تے اے نیزہ آر پار ہو جاندہ ہے. ادھروں جناب نبی دا ایک انصاری صحابی ہوندا ہے اے دا سر قلم کر دیندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا نبی دے یاراں دسیا جیڑا میری محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت تو بعد ختم نبوت تو بعد نبوت دا دعویٰ کرے او مرتد کی ہے مرتد. آج میں تو بھی دساں مرتد کی ہوندا ہے تے کافر کی ہوندا ہے. کی خیال ہے؟ قادیانی کافر نہیں مرتد نے. کام تے بڑا ہو گیا پر وچ رہ گیا تھوڑا جہا. شاہ صاحب فرما دے انشاءاللہ یہ بھی پورا کروا لینا. کہو انشاءاللہ. کافر تے مرتد وچ فرق پتہ کی ہے؟ کافر ہوئے جیڑا اسلام قبول ہی نہ کرے, اسلام قبول ہی نہ کرے. مرتد ہوئے جیڑا اسلام قبول تے کرے, اسلام قبول تے کرے, اپنے آپ نو مسلمان تے حقیقی کہلوائے پر مسلمان نہ ہوئے. ایک قادیانیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے مقابلے دے وچ قادیانی نو بنا کے نبی ایک کافر نہیں ہے مرتد نے. تے مرتد دی سزا صحابہ نے کی دیتی والا اے جی اصل گل. کام تے ہونا چاہیے سی انج پر انشاءاللہ تعالی کیونکہ قانون تے اسی اپنے ہاتھ وچ نہیں لینا نا, قانون بنواواں گے مالک دی توفیق نال. جیڑا مسلمان اسلام چھڈ کے جناب پھر قادیانی ہوئے او کی ہوئے گا مرتد. اسی ایسے گل جی بڑے خوش ہیں کہ اسی کافر قرار دے لیا ہے. اے نہیں سی گل سی اصل مرتد قرار دوان دی. انشاءاللہ تعالی اللہ دے فضل و رحمت اللہ یہ بھی گل ہو جائے گی. تو جو فرمائیے ذرا اے مسیلمہ کذاب ہے. اگلی گل سنیا جے اے صحابہ دا دور ہے تابعین دا دور ہے. صحابہ بھی موجود نے. سیدنا صدیق اکبر دے دور اندر ہی ایک اور بندہ ہے اسود انسی, انہیں جناب نبوت دا دعویٰ کر دیتا ہے. آندہ میں نبی ہوں. کی آندہ ہے میں نبی ہوں. حضرت ابو مسلم خولانی سب گئے تھے رحمت اللہ. اے تابعی نے ایک گئے نا جدوں تے او جناب دو دا تخت لگا ہے تے او کہتا ہے میں نبی ہوں. تے لوگ انہوں کہہ رہے تسی نبی ہو. تے ابو مسلم خولانی نو کہنے لگے کون ہے؟ اے میں مسلمان ہاں. اب مسلمان تا مانا اے سی کہ نبی پاک دے علاوہ کسی نے نبی ماندا. انہوں نے کہا چاہ انہوں نے کہا میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا جھوٹا بے ایمان. سامنے دربار کھڑے ہو گئے کی کیا تو کون ہے؟ اور جھوٹا بے ایمان دجال ہے. کہہ لگا میں نبی ہاں. تے حضرت ابو مسلم خولانی آندے تو نبی نہیں, نبی پاک دے بعد رب دی زمین تے کوئی نبی نہیں آ سکدا. انہیں جناب انج کر کے آگ جلائی ہے. آگ جلان تو بعد ابو مسلم خولانی نو آگ وے سٹیا. آگ نے جلایا نہیں, آگ نے نہیں جلایا. تے کہنے لگا میں اس بندے دا والا کی کر سکنا جنہوں آگ بھی نہیں جلاندی. اللہ اکبر کبیرہ. اے واپس آئے. حضرت عمر کہنے لگے کتھوں آئے ہو؟ دسیا فلاں جگہ تو. اختصار نال کہنے لگی اوتھے ایک بندے نو آگے سٹیا گیا. سنیا آگ نے نہیں جلایا. ابو مسلم خولانی آندے نے او میں ہی ہاں
جنوں اگ نے نہیں جلایا. میں ایک ظالم جھوٹے دے دربار وچ نبی دی ختم نبوت دا نعرہ لایا. اللہ دی ذات نو اتنا چنگا لگا, اللہ نے فرمایا اگ میرے نبی دے اس غلام نو نہ جلائی. تو جو فرمائیے ذرا. حضرت عمر نے اج کر کے بازو تو پکڑیا تے پکڑ کے حضرت ابو بکر کو لے کے کہنے لگے یار اے او بندہ جن نے نبی پاک دی ختم نبوت دا نعرہ لایا تے اللہ پاک دی ذات نے اگ نو ہی جناب آرڈر جاری کر دیتا ہے. حضرت ابو بکر دیاں اکھاں چوں ہنسو آ گئے. حضرت یا اللہ تیرا شکر ہے نبی پاک دی امت چوں مینوں سیدنا ابراہیم دکھا دیتا ہے. انہوں ہی اگ نے نہیں جلایا, انہوں ہی اگ نے نہیں جلایا. تو جو فرمایا ایک گل چل دیاں نا ہندوستان تے پاکستان چا وڑی ایتھے ایک بندہ اکھ تو انا بول دے جا کے تو انا خسل تو کمینہ اے مرزا غلام احمد انہیں نبوت چونکہ ساڑھے اس علاقے سے یہی فتنہ ہے آج تک موجود ہے. انہیں نبوت کا دعویٰ کیتا اور خدا دی قسمیں ایڈا جھوٹا بے ایمان بنان جگو امید بھی کوئی. انہیں دعوے بدلے کدی آندا ہے میں مریم ہاں, کدی آندا ہے میں عیسیٰ ہاں, کدی آندا ہے مسیح موعود ہاں, کدی آندا ہے میں مہدی ہاں, اینتے جا کے کہہ دیتا میں نبی ہاں. اگر اودیاں کرتوتاں بیان کرے نا تے جنگل وچ بہ کے کلیاں بندیاں نو بغیر سپیکر تو دسن والیاں بھی ایڈا کھاچے جمعے وچ تے ویسے حیا آوندا بھی ہے بندہ سی ایڈا کمینہ بندہ. اور خدا دی قسم اٹھا کے کہنا تو جو فرماؤ جے اے نبوت دا دعویٰ نام ہی نہ کرتا, جے مرزا غلام احمد قادیانی لوگ تے کہتے نبوت دی وجہ تو کافر ہے. میرا موقف سنو, جو دی سیرت انہاں دیاں کتاباں اندر لکھیا موجود ہے, اگر یہ نبوت دا دعویٰ نام ہی کرتا خدا دی قسم ہے پھر بھی کافر سی. رب دا بھی گستاخ, نبیاں دا بھی نعوذ باللہ معاذ اللہ. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دے بارے لکھ دے کہتا نعوذ باللہ معاذ اللہ وہ تو شرابی سن. دسو اے انہوں نبی بنایا ہے. پھر کہتا ہے نعوذ باللہ کوئی موجدہ نہیں سی سوائے مکر و فریب دے. اور سیدنا ابو بکر عمر دے بارے جڑی گستاخی کردا ہے نقل کفر نباش اللہ دی ذات دے بارے اس تو وڈی کیڑی گل ہے کہندا میں اللہ دی زنانی ہاں. دسو اس حد تک اتنا بے وقوف ترین بندہ سی, اتنا بے وقوف ترین اے مرزا غلام احمد قادیانی. کہندا مینوں خواب آئی ہے تے خواب وچ نا ایک بندہ آیا تے مینوں لے گئے مدینہ شریف. توجہ فرمایا جی اب بے ایمان ویکھیا اج چند دن پہلے میرے شیخ شفقت الرحمان رنداوا صاحب دا قادیانی نال بحث مباحثہ ہویا تے کتاباں دے حوالے دتے تے پڑھیا لکھیا منڈا سی کہن لگا جی اے کتاباں ساڈیاں کتاباں چ لکھی ہے. کہن لگے جی ساڈیاں کتاباں چ لکھیا تے اللہ دی قسم میں بھی مننا کہ بندہ بے ایمان جھوٹا تے کافر سی. کہندا مینوں ایک بندے نال لیا خواب آئی ہن نبی دی خواب سنیا مینوں نے کیا لے گئے روضہ پاک دے سامنے ایتھے فلاں دفن ہوئے گا, ایتھے فلاں دفن ہوئے گا, ایتھے فلاں دفن ہوئے گا تے میرے بارے وہ کہندا ہے یعنی فرشتہ سی تے مینوں کہن لگا روضہ پاک ال اشارہ کر کے تانوں دفن کیتا جائے گا کتے اے روضہ پاک وچ تے مریا کتے اے ویکھ لو پشین گوئی اے جھوٹے بے ایمان نبی دی پشین گوئی ویکھ لو مریا لیٹرین وچ دفن ایتھے ہویا. اللہ اکبر کبیرہ یعنی انج دیاں چوڑا ماردا سی جدی کو حد کوئی نہیں جدا جناب کوئی شمار نہیں. بندہ پڑھے تے بندہ پڑھ کے کہندا ہے کہ یار اے کوئی بندے دا پتر ہے. آندا ہے کہ ماں دا نام کسیٹی تے جڑا فرشتہ ہوندا ہے او دا نام ٹیچی. واللہ علماء کو سنیا حضرت جڑا فرشتہ وہی لے کے اوندا دا نام کی ہے ماں کسیٹی, فرشتہ ٹیچی منن والے کتا چیکی ہیں تے اے نبی بن کے آ گیا. خدا پاک دی قسم میں تے اس گل تو بڑا حیران ہاں من دے کیڑے حساب نال تے اکھ تو کانا. اللہ دی قسم رب دی زمین تے نبی سونا بھی ہوندا ہے تے نبی سیاںا بھی ہوندا ہے. اور نبی کوئی بھی ہوئے نبی سونا بھی ہوندا ہے تے نبی سیاںا بھی ہوندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور نبی انج دی ہوندے نہیں
اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا سی اور مصر دیاں عورتاں نے یوسف علیہ السلام نو تکیا تے ہاتھ کٹے کہ تے میرے سرتاج نو ویکھ لیندیاں ہاتھ نہ کر دیاں کلیجے کٹ لیندیاں. نبی ایڈا سونا ہوندا ہے تے ادھر کی ہے کانا ادھر نبیاں تے بیبیاں ہاتھ کر دیاں تے نبی نگاہ اٹھا کے نہیں ویندے تے ایتھے دے زمانے دے ایک بی بی سی تے او دے پیچھے لگ گیا تے آپ سویرے اٹھ کے پشین گوئی کرے میرا اے دے نال شادی ہونی ہے تے میرا اے دے نال ویاہ ہونا ہے تے او دا ہو گیا کسے ہور نال. اللہ دی قسم ہے تانوں پتہ ہے میں اے انہاں دیاں کتاباں دا حوالہ دے سکنا میں کچی پیلی گل نہیں کردا او دا شادی ہو گئی کتے ہور نال تے نالے رووے کون رووے نبی رووے بے ایماناں دا بے ایمان نبی رووے او دی شادی کتے ہور ہو گئی جی ہاں محمدی بیگم آؤ ایک جی نام بھی دستا میں نام یاد نہیں سی آ رہا محمدی بیگم نالے رووے تے نالے آکے اچھا جے ہون نہیں تے انہیں مر جانا ہے اگلے سال جدو یہ مر جائے گا تے پھر یہ میرے کو ضرور آئے گا او نام مریا او کئیاں سالاں بعد انہیں طلاق دے دیتی مریا او نام تے کہنے لگا ہون میرے کو آئے گی پھر بھی یہ کو آئی اور جیڑا لوگاں دیاں عزتاں دے پیچھے ٹریا پھرے بھائی مانو اینو نبی بنا دے ہو ایڈے بے غیرت بندے نو نبی بنا دے ہو تو انو ہو کی گیا ہے. اس واسطے میرے بھائیو اللہ ذو الجلال دی قسمیں اے جڑا فتنہ ہے نا فتنہ قادیانی اے تو انو اے دیاں کتاباں پڑھو لٹریچر رکھو اپنے کارے ایک پاسے قرآن پیا ہوئے اپنے مصطفیٰ دی واری آئے تے قرآن پاک دیاں آیات پڑھ پڑھ کے سناؤ ایک پاسے حدیثہ پیا ہون نبی پاک دی واری آئے حدیثہ پڑھ پڑھ کے سناؤ تے ایک پاسے اے جڑی چوڑا نے ماریاں نا اے چوڑا دسو تے پھر مالک دی توفیق و رحمت نال آج نہیں اپنی زبان چو اقرار کردا ہے اپنیاں کتاباں چ لکھدا ہے پھر علماء اہل حدیث دا کردار پھر علماء اہل حدیث نکلے قلم دے ذریعے ہاتھ دے ذریعے مناظرے کیتے بحث کیتا مباحثہ کیتا مجادلہ کیتا مبالہ کیتا روز روشن دی طرح جے میں آسمان تے چڑھیا ہویا سورج واضح اس طرح کتاب پڑھو اللہ ذو الجلال دی قسمیں حنفی لکھے شافی کتاب لکھے مالکی کتاب لکھے حملی کتاب لکھے دیوبندی کتاب لکھے بریلوی کتاب لکھے اہل حدیث کتاب لکھے کوئی بندہ کتاب لکھے تحریک ختم نبوت اندر جب تک علماء اہل حدیث کا تذکرہ نہیں کرے گا کتاب مکمل ہو ہی نہیں سکتی. اتنا کردار علماء اہل حدیث کا کوئی یہ کتاب کسے مکتبہ فکر والے بندے نے ختم نبوت کتاب لکھی ہوئے لے گیا او دے اندر جناب سب تو زیادہ جو ختم نبوت کم کیتا ہے اس کتاب اندر جدا نام ہوئے گا علماء اہل حدیث ہونگے. اور مناظرے کیتے شیر پنجاب سرخیل اہل حدیث حضرت مولانا ثناء اللہ احمد تسری صاحب کیا جو رحمت اللہ علیہ اللہ جتھے لیٹے نے کروڑا رحمتہ نازل فرما تحریری مناظرے بھی کیتے بات مباصری ایک مناظرہ میں تو اہمیت سنا دینا تیز بڑا سی بے ایمان شیطان تے انج سامنے بہ گیا تے کہنے لگا ثناء اللہ نام انو ذلیل کر کی کہندا نام انو ایک امتی نال گل نہیں کر سکن یا نبی بنیا پھردا مینوں ذلیل نہ کر کہنے لگا کہ انہیں کہا جی اصل گل ہے میرا نام احمد رزاق میں نہ اصل چ نبی پاک دی اینی حمد کیتی میں احمد ہو گیا ہن اے گل کر رہا ہے میں اینی نبی پاک دی حمد تعریف کیتی میں احمد ہو گیا تے مولانا ثناء اللہ صاحب بڑے ذہین سن ہن پھر اے عقلی جواب سی نہ دے رہا سی تے مولانا ثناء اللہ کہنے لگا اچھا تو اینی نبی پاک دی تعریف حمد کیتی کہ تو احمد ہو گیا میرا نام ہے ثناء اللہ میں اللہ دی اینی ثنا کیتی اینی تعریف کیتی میں اللہ بن گیا انہیں کہا لے بھائی گل مک گئی تو اللہ تے میں نبی تے مولانا ثناء اللہ کہنے لگے رحمت اللہ علیہ فرمان لگے اور چوڑے جدو میں اللہ ہوا جدو میں ہی تینوں نبی نہیں بنایا تے تو نبی کیویں ہو سکنا ہے اور جدو میں ہی تینوں نبی نہیں بنایا تے
تے تو نبی کیویں ہو سکنا ہے؟ یعنی اک کے بڑے کئی تاریخ ایک بڑی کئی بحث مباحثہ تو بعد آپ ہی کہندا جیڑا بندہ ساڈے دوواں تو جھوٹا ہوئے نا تے او دی زندگی چ مر جائے تے پیٹ درد دے نال ہیضے نال مرے تے ثناء اللہ احمد سعید رحمۃ اللہ علیہ کہنا ٹھیک ہے مبالغہ ہو گیا. ہن گل سنیا جے دھیان نال. اس مبالغے تو بعد مولانا ثناء اللہ احمد سعید رحمۃ اللہ علیہ اے بیمار ہو گئے تے بیماری شدت اختیار کر گئی. قریب ہسپتال دے اندر لے جایا گیا. ڈاکٹر قادیانی ہے. لوگوں نے کہا یہ دے کول نہیں لے کے جانا. کیوں؟ یہ کوئی ٹیکہ لگا دے گا زہر دا, کیونکہ انہوں پتہ ہے ساڈے نبی نال باس مباسا اور جناب مبالغہ ہویا ہے. ثناء اللہ احمد سعید کہنے لگے کملے ہو گئے ہو, اگر سارے قادیانی مل کے ساری کائنات دی زہر بھی لا دین, اللہ دی قسم ہے مینوں آمنہ دے لال دی ختم نبوت اینا یقین ہے ساریاں زہرہ بھی لا دیتیاں جان میں مرزا غلام احمد قادیانی تو پہلے مار ہی نہیں سکدا. تسی کی سمجھ دیو اینو کہندے جے ختم نبوت دے عقیدے تے مضبوطی. کہنے لگے نہیں جاواں گا, جان دیو ایتھے لان دیو زہر. پھر اللہ دی قسم چشمہ فلک نے ویکھیا اے مرزے دے پیٹ وچ درد اٹھی مر گیا. کتے تے مولانا ثناء اللہ صاحب اس تو بعد 40 سال زندہ رہے. کنے سال؟ 40 سال زندہ رہے. اور مرن تو پہلے اقرار کرن تے مجبور ہو گیا. کہنے لگے مینوں ذلیل تے بڑیاں لوکاں کیتا پر جنہ ثناء اللہ نے کیتا اینا کسے نہیں کیتا. اور میں تو اندشا 3 مناظرے ہوئے سامنے بیٹھ کے 3 مناظرے سوائے علماء اہل حدیث تے کسی اور بندے نے مناظرہ بھی نہیں کیتا. تاریخ پڑھ کے دیکھو اللہ دے فضل و رحمت نال. پھر تاریخ اے تحریک اگے چلی. علامہ احسان اللہ ظہیر رحمت اللہ علیہ اے تحریک اگے چلی. حبیب الرحمن یزدانی جناب ساڈے اسلاف تو اونی دیر تک نہیں جناب باز آئے, نہیں رکے, نہیں ٹھہرے جنی دیر تک اسمبلی دے وچ انہاں نو کافر قرار نہیں دے لیا. اللہ دے فضل و رحمت نال شیخ القرآن مولانا محمد حسین صاحب شیخو پوری رحمت اللہ علیہ تقریراں اندر فرمایا کرتے سن میرے پلے تے کچھ نہیں, حالانکہ ولی کامل سن. کہنے لگے جو میں نبی دی ختم نبوت واسطے 6 مہینے میاں والی جیل وچ کڈے نے نا, جے میرے اللہ نے وہ قبول کر لیا تو انشاءاللہ اللہ ضرور جنت عطا فرمائے گا. ختم نبوت کی تحریک علماء نے ہاتھ کڑیاں پہنائیاں. میرے پائیو میرے محبوب علیہ السلام آخری نبی نے کوئی نبی آ سکتا؟ جھوٹا بے ایمان لانتی کذاب بے ایمان ہو سکتا ہے, نبی ہو سکتا؟ اللہ پاک دے کرو دعا ہے. مرزے دیاں بڑیاں گلاں سن ہور بھی سنان والیاں انشاءاللہ تعالی کدے دی شخصیت تے پورا جمعہ پڑھاواں گا کہ کیویں کھچا ماردا سی تے کی لکھیا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.